بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم جو ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں امرؤ القیس کا جو معلقہ ہے اسی کے اشعار پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کی جو اشعار کی جو چند لائنیں پڑھیں گے وہ میں پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ كَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الْحُوَيْرِثِ قَبْلَهَا وَجَارَتِهَا أُمِّ الرَّبَابِ بِمَأْسَلِ. کل جو ہے ہم نے اس کے الفاظ میں اس کا جان لیا تھا وَإِنَّ شِفَائِي کا، پھر جلدی دوہرا دیتا ہوں. شفا یشفی شفاء یہ مصدر ہے، یعنی کہ شفا یابی، اور عبرۃ معنی آنسو ہوتے ہیں، جمع عبرات. اور محراقۃ یہ والا کلمہ ہے، یہ سمجھ میں آیا تھا محراقۃ؟ میں نے یہ اصل میں یہ بابی فعل سے اصل میں یہ اراقہ ہے، تو اسی اراقہ کی جو الف شروع میں جو حمزہ ہے اسی حمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر آگے سب گردانیں ایسے ہی آئیں گی، ٹھیک ہے، ہر جگہ ہے نا جی. تو محراقۃ یہ اس میں ہو جائے گا. اس کی اصل کیا بنے گی؟ جیسے اگر باب افعال سے اس کی سب سے اصل جو اس میں مفعول باب افعال کا بنے گا وہ کیا بنے گا؟ اکرمہ سے بنے گا مؤکرمن بنے گا. مؤکرمن یہ بالکل اصل بنے گا، حمزہ کو بغیر گرائے ہوئے مؤکرمن. تو اسی طرح سے یہ بھی ہے، اگر مؤنث کا اگر بنا کہ اس میں مفعول جو اگر مؤنث کا ہو تو مؤکرمتن، ٹھیک ہے نا. اب اس کو ہم اسی وزن پر لا رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا محریقۃ. تو محریقۃ بنے گا مؤکرمتن کے وزن پر. اچھا، جب محریقۃ ہم نے پڑھا تو یہاں پر ایک صرفی تعلیل ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو محریقۃ یہاں پر جو ایک یا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر واو اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے کوئی حرف جو کیا ہو، حرف صحیح ہو اور وہ ساکن ہو، تو اس واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کو پھر اسی اعتبار سے بدل دیتے ہیں. تو محریقۃ میں کیا ہے؟ یہاں پر الف جو دکھ رہا ہے یہ الف کی جگہ پر یا ہے، اور را پر کیا ہے؟ ساکن ہے، محریقۃ. تو را ساکن ہے تو یہاں کیا جائے گا؟ قاعدے کی اعتبار سے اس یا کی حرکت کو را کو دے دیا جائے گا، اور جب یہ را کو دے دیے تو اب یہ را مفتوح ہو گیا، اور کیا ہے؟ یا کیا ہو گئی؟ یا ساکن ہو گئی. اب جو ہے را پر، یہاں را پر فتح ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے، تو اس یا کو کیا کیا جائے گا؟ اس فتح کے اعتبار سے الف سے بدل دیا جائے گا، تو ہو جائے گا محراقۃ. ٹھیک ہے جی. تو محراقۃ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بہایا ہوا. اراقہ میں نے بہانا ہوتا ہے. اچھا، اصل میں اراقہ کو اس میں تین طرح کی لغت ہے، تین طرح سے پڑھا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے اراقہ، اور ایک دوسرا ہوتا ہے حراقہ، یعنی کہ الف کے جو شروع میں جو حمزہ ہے اس کو ہا سے بدلا گیا، حراقہ. اور تیسرا ایک اور پڑھا جاتا ہے احراقہ، یعنی کہ کچھ اور لوگ پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو بدل کر کے جو جگہ جو ہم لائے ہوئے ہیں، جو ہا لائے ہوئے ہیں، اور جو پہلے جو الف جو حمزہ تھا اس کو بھی لے آئے، یعنی دونوں کو اکٹھا کر دیا تو ہو گیا احراقہ. لیکن یہاں پر دوسری شکل کیا ہے؟ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی صورت جو ہے وہ ہے اراقہ، اس کے بعد نمبر آتا ہے حراقہ، اور اس کے بعد تیسرا ہے احراقہ. لیکن یہ تیسری والی تھوڑی کمزور ہے. تو یہاں پر ہو گیا محراقۃ، یعنی کہ بہایا ہوا، یعنی کہ جو بہایا ہوا اس کو کہتے ہیں، جس سے آنسو ہے، بہایا ہوا آنسو. یہاں اب محراقۃ. تو اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے یہاں پر جی عند رسم معنی نشان، جمع رسوم، دارس معنی مٹنے والا، درس یدرسو سے ہے، یہ اس میں فاعل ہے. اور معول کہتے ہیں کہ مطلب جس پر اعتماد کیا جائے. آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ شور ہو رہا ہے. جی دیکھو دھیان سے پھر سے، فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ.
یہاں پر جو ہے میں معنی بتا دے گا، رسم کے معنی نشان، جمع رسوم، دارس کے معنی ہوتے ہیں مٹنے والا، اور درسا یدرسو سے ہے، باب نصرہ سے ہے، اس میں فاعل یہ ہے۔ معول اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اولا معنی ہوتا ہے کسی پر اعتماد کرنا، معول کے معنی معتمد۔ دارس معنی مٹنے والا، ایک درس ایک ہوتا ہے پڑھنے والا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے درسا یدرسو معنی پڑھنا ہوتا ہے، اسی سے درس آتا ہے، لیکن درسا یدرسو کا ایک اور معنی ہوتا ہے مٹنا۔ تو یہاں پر کیا ہے، مٹنے کے معنی میں ہے، جو کہ نشان کے ساتھ آیا ہوا ہے رسم دارس، یعنی کہ مٹنے والے نشان۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ دارس درسا مٹنا جو ہے، مٹنا ہوتا ہے نا، مٹنا جیسے مٹانا کسی چیز کو، جیسے بلیک بورڈ پر مٹاتے ہیں کسی کوئی لکھی ہوئی چیز کو، تو وہ جو مٹنا ہوتا ہے وہ والا مٹنا ہے۔ دارس مٹنے والا، من معول، اور معول کہتے ہیں کہ جس پر اعتماد کیا جائے، یعنی کہ بھروسے مند، جس سے کوئی اعتماد، جس چیز پر اعتماد کیا جائے۔ پہلی لائن کا پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسری لائن میں آتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے اس میں، امرؤ القیس کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ، یعنی کہ اس سے پہلے والی لائن میں جو اس کے ساتھی لوگ، اس کے دوست لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ تو کیوں اتنا رو رہا ہے، کیوں اتنا مطلب تکلیفیں اٹھا رہا ہے، مطلب چھوڑ، مطلب یہ سب باتیں جو ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے اس کے جواب میں کہ کیوں تم لوگ مجھے ایسا کہہ رہے ہو، یہ میرا جو رونا ہے، یعنی یہی میری اس بیماری کا علاج ہے، یعنی کہ میرا رونا، میرا آنسو جو بہانا، میرے یہ جو بہائے ہوئے آنسو ہیں، یہی میرے دل میں کے اندر جو تکلیف ہے، جو مطلب ایک عجیب سی کیفیت ہے، اس کا علاج یہی آنسو ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ، وَإِنَّ شِفَائِي، اور یقیناً میری جو ہے شفا یابی، یا میری جو شفا جو ہے، یہی بہائے ہوئے آنسو ہیں۔ عبرۃ موصوف ہے، اور محرقۃ یہ کیا ہے، اسی کی صفت ہے، یعنی کہ یہی بہائے ہوئے آنسو، یہی میری کیا ہے، شفا ہے، یعنی کہ اسی کے اندر کیا ہے، میری شفا ہے۔ آنسو گرتے ہیں، اسے تکلیف کم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے ان کا اسم شفائی، اور عبرۃ محرقۃ موصوف صفت مل کر کے یہ ان کی خبر ہو جائے گی۔ تو یہ آسان سی ترکیب ہے یہ۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں دوسری، سمجھ میں آ گیا یہ؟ آگے والی آتے ہیں فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ۔ یہاں حل جو ہے استفہام ہے، لیکن یہاں استفہام اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، یہاں پر استفہام جو ہے انکار کے لیے ہے، اس کو ہم کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی کہ، اور یہ بلاغہ کی بحث ہے نا کہ کبھی کوئی چیز اپنے جو مجازی معنی میں دوسرے معنوں کی طرف نکل جاتی ہے۔ تو یہاں پر حل جو ہے، یہاں پر سوال نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہاں پر نفی کا معنی مطلب وہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ۔ اس کے جو ہے یہاں پر اگر ہم پہلے اس کے جملے کو اگر ہم دیکھیں گے تو کہہ رہے ہیں، مطلب اس کا معنی کیا ہوگا، فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ، کیا کسی مٹ جانے والے نشان کے پاس کوئی بھروسے مند ہے، مطلب ایک سوال کرا، اس کا معنی کیا ہوا، کیا کسی مٹنے والے نشان کے پاس کوئی بھروسے مند ہے، کسی پر جس پر بھروسہ کیا جا سکے، کوئی بھروسے مند چیز ہے، یعنی یہ سوال کرا ہے، لیکن یہ سوال نہیں ہے، یہ انکار ہے، یعنی کہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی کہ دوسرے معنی میں اگر ہم اس کو کہیں تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہاں کے مطلب جو یہ جگہ جہاں میں یہ رو رہا ہوں، یہ جو نشانات چند بچے ہوئے ہیں، اور جن کی فطرت ہے کہ یہ مٹ جانا، یہ جن کی فطرت ہے، جن کی مطلب اصل یہی ہے کہ یہ نشانات مٹ جائیں، تو کیا ان مٹنے والے نشانات کے پاس کوئی بھروسے مند ہے، یعنی کہ کوئی ایسا آدمی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میرے اس تکلیف کو، میرے اس رونے کو جو ہے یہ مطلب محبوبہ تک پہنچا دے، اور جو کیا کرے اس محبوبہ کو، کیا ہے جو میری تمنا ہے کہ وہ میری جو محبوبہ ہے جو جا چکی ہے، اس محبوبہ کو واپس لے آئے۔ تو ایسا کوئی بھروسے مند یہاں پر ہے، مطلب رونے سے ایسا کچھ ملے گا؟ تو مطلب یہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں رونا چاہیے، ہے نا، یعنی کہ اس کو تھوڑا ہوش آ رہا ہے۔ پہلے جو آپ نے جو کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ، کہ شفا ہے، میری شفا اسی رونے ہی میں ہے، لیکن فوراً جو ہے اس کو تھوڑا اس کے سینس آ گیا، اس کو تھوڑا پاگل پنتی میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان شفائی عبرۃ مراقۃ، لیکن پھر اس کو تھوڑا سا ہوش آ گیا، اور اس کو لگا کہ شاید جو میرے دوست مجھ کو نصیحت کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اس میں کچھ سچائی ہے، کیونکہ یہاں رونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہاں میں جتنا بھی روؤں گا کوئی ایسا آدمی یہاں پر نہیں ہے جو میری اس رونے کو سن کر کے جائے گا اور محبوبہ کو پکڑ کے میرے لیے لے کر چلے آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہاں پر کیا ہے، فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ، کیا کسی مٹ جانے والے نشان کے پاس کوئی بھروسے مند ہے، اس کا معنی یہ، یعنی کہ
نہیں کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، کوئی بھی بھروسے مند ایسا نہیں ہے جو میری اس بات کو سمجھے، میری اس رونے کو سمجھے اور محبوبہ کو میرے یہاں لے کر چلے آئے اور میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ اس لیے کیا ہے رونے کا بالکل فائدہ نہیں ہے، اور جو میرے دوست مجھے کہہ رہے ہیں شاید وہ بات کیا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ صحیح نصیحت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر گویا کہ اس کو تھوڑا سا ہوش میں بھی آیا ہے، اور اس لیے کیا ہے یہاں پر جو شارحین کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کو ہوش آیا ہے، اس وجہ سے کیا ہے اس نے یہ بات کہی ہے۔ یہ تو ہو گئی یہ والی لائن۔ اور اگر اس کی ہم ترکیب کریں گے تو فحل، فا حرف عطف ہے، حل کیا ہے استفہام کے لیے ہے، اور یہاں پر عندہ ہے جو کہ ظرف ہے، اور اس کے بعد اور یہ ساتھ میں یہ مضاف بھی ہے، اور رسمن کیا ہے موصوف ہے، اور دارسن یہ صفت ہے۔ تو رسمن دارسن یہ مضاف الیہ ہو جائے گا عندہ مضاف کا، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ یہ متعلق ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک کلمہ ہوگا جو ہم محذوف مانیں گے، وہ ہو جائے گا کائن۔ تو کائن جو ہو جائے گا یہاں پر محذوف ہو جائے گا، اور اسی کائن سے یہ جو ظرف ہے یہ متعلق ہو جائے گا، اور وہ کائن خبر مقدم ہو جائے گی۔ تو مبتدا کہاں پر گیا؟ مبتدا یہاں پر ہے مؤولی، من مؤولی۔ یہاں جو مبتدا ہے یہاں پر مبتدا مؤخر ہے، اور اس پر جو من داخل ہوا ہے یہ من کیا ہے؟ من زائدہ ہے۔ من زائدہ کیا کرتا ہے؟ یعنی کہ لفظ میں صرف عمل کرتا ہے، اسی لیے ہم کہیں گے کہ معولی کیا ہے؟ مجرور لفظاً مرفوع محلاً، یعنی کہ معول کیا ہے؟ یعنی کہ لفظاً تو مجرور ہے من زائدہ کی وجہ سے، لیکن یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اور من یہاں پر زائد لایا گیا ہے، اور زائد لایا جاتا ہے مطلب نفی اور استفہام کے بعد اس طرح کی کچھ چند جگہیں ہیں، وہ یہ معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے نا۔ من معولی کیا کوئی بھی بھروسے مند یہاں پر ہے، مطلب جو ہے تھوڑا مطلب اور تاکید کے لیے۔ اور سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ عند رسم دارسن، یہاں پر اس کا عند کا جو متعلق ہے یعنی کہ جس سے یہ متعلق ہے وہ کیا ہے یہاں پر محذوف ہے کائن، اور یہ جو ہے کائن عند رسم دارسن، اور اس کے بعد جو معول ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، اور اس پر جو من زائد ہے یہ کیا ہے؟ من زائدہ ہے۔ تو یہ کیا ہے جو ترکیب کیا ہے؟ یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ آگے والی لائن میں دیکھتے ہیں، یہاں پر کہہ رہا ہے شاعر کدأبی کا، کدأبی کا اصل داب کیا ہے؟ دأب یہ مصدر ہے، دأب یدأبو، اس کے معنی افعال فتحہ سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو مطلب کیا ہے جدیت کے ساتھ کرنا، اور کسی چیز کو استمرار کے ساتھ کرنا، یہ ہوتا ہے دأبا، ہے نا۔ جیسے اور کسی چیز کو کرنا یہاں تک کہ وہ کیا ہے وہ اس کی عادت بن جائے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ہوتا ہے اس کا معنی، اور یہ کیا ہے یہاں پر مصدر استعمال ہوا ہے کدأبی کا، لیکن اس کے جو ہے ضمنی معنی کیا ہو جاتا ہے؟ ضمنی معنی اس کا حال ہو جاتا ہے کہ حالت یا عادت، یعنی کہ عادت، حالت اور معاملہ، یہ معنی یہاں پر مراد ہے۔ دأبن کا معنی یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے حالت، عادت، یہ معنی مراد ہے۔ اس کے بعد ام الحویرث، جو ام الحویرث کیا ہے؟ یہ ایک عورت کا نام ہے، حارث جو ہے اس کی تصغیر ہے حویرث، اور ام الحویرث یہ کیا ہے؟ کنیت ہے، اور یہ نام ہے ایک عورت کا جو کہ انیزہ کی طرح ہی کیا ہے اس کی ایک پچھلی محبوبہ کوئی تھی، جو مطلب جو ہے جیسے انیزہ کے ساتھ اس کا حشر ہوا ایسے اس کے ساتھ بھی ہوا تھا، تو وہی یہاں پر یہ ذکر کرے گا ابھی۔ ام الحویرث کیا ہے؟ ایک عورت کا نام ہے، اس کی ایک دوست کا نام ہے، اس کی جو گرل فرینڈ رہی ہوگی وہ نام ہے، مطلب حسینہ کا نام ہے کسی بات۔ اس کے بعد جو ہے قبلہا و جارتہا، اور جارتن معنی ہوتا ہے پڑوسن، جارن معنی پڑوسی ہوتا ہے جو بغل میں رہتا ہے، اور جارتن معنی اگر وہ بغل میں رہنے والی اگر کوئی عورت ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ پڑوسن اس کو کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں جارتن۔ تو جارتن جو ہو گیا یہ پڑوسن اس کے معنی میں ہو گیا۔ اور ام الرباب، ام الرباب یہ بھی اس کی پرانی ہے پچھلی محبوبہ کا نام ہے ام الرباب، یہ بھی کیا ہے؟ کنیت ہے ام الرباب، اور یہ پورا کا پورا نام ہے کنیت ہے ام الرباب، لیکن اگر لفظی اعتبار سے دیکھیں تو رباب جو ہوتا ہے یہ رباب کہتے ہیں سفید بادل کو، یعنی کہ جو بادل ہوتا ہے جو سفید رنگ کا ہوتا ہے اس کو رباب کہتے ہیں۔ اس کا واحد آتا ہے ربابتن، اور لڑکیوں کا نام اس طرح سے رکھا جاتا ہے، مطلب عربوں کے یہاں رباب یا اس طرح سے نام رکھا جاتا ہے۔ تو المہم کیا ہے، میں اس میں نہیں جانا، ام الرباب بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ کیا ہے اس کی پرانی محبوبہ کا نام ہے۔ اور اس کے بعد ہے مأسل، مأسل جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کسی پہاڑ کا نام ہے، کچھ کہتے ہیں کسی چشمے کا نام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کسی جگہ کا نام ہے، تو یہ مأسل ہو گیا۔ تو یہاں پر جو ہے اب ہم کرتے ہیں جو اس کو معنی، یہاں پر جو اس کا معنی کرتے ہیں، یہاں پر معنی اس کا کیا ہوا؟ یہاں پر امرؤ القیس اب اپنے آپ کو یہاں پر مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اس شعر میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے امرؤ القیس، تمہارا جو یہ معاملہ ہے انیسہ کے ساتھ، یعنی کہ جو تمہاری یہ عشق کی ادھوری داستان ہے انیسہ کے ساتھ،
تو یہ بالکل سیم ویسے ہی ہے جیسے ام الحویرث کے ساتھ تمہاری یہ عشق کی داستان تھی کہ وہ بھی کیا ہے داستان ادھوری کی ادھوری رہ گئی تھی. اور اس ام الحویرث کی جو پڑوسن تھی ام الرباب یعنی کہ اس کی جو پڑوسن تھی اس سے بھی اس کا جو ہے اس کی دوستی تھی, تو اس کے ساتھ بھی کیا ہے دوستی ادھوری کی ادھوری رہ گئی ہے. یعنی کہ امرؤ القیس اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ امرؤ القیس یہ انیسہ کا جو معاملہ تمہارے ساتھ ہے کہ یہ کیا ہے بیچ میں چلی گئی مطلب جو ہے, اور یہ عشق جو ہے مطلب پورا نہیں ادھورا رہ گیا. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل انہی دو جو ہے عورتوں جیسا ہے, ام الحویرث اور ام الرباب جو کیا ہے پیچھے مطلب گزر چکی ہیں, اور ان دونوں کے ساتھ بھی کیا ہے یہ پوری طرح سے کیا ہے دوستی نہیں نبھا سکا تھا. تو اسی بات کو کہے گا اور اس کو تھوڑا اور ہم سمجھیں گے اچھے سے اگلے درس میں, اسے ٹائم ہو رہا ہے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں.